ضرور پڑھتے ہیں، اور بروں کی دوستی وہ یہاں بھی نقصان دے گی، وہاں بھی نقصان دے گی، اور نیکوں کی صحبت یہاں بھی فائدہ دے گی اور وہاں بھی اس نے فائدہ دینا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت کے اوپر غور کریں۔ نبی پاک صاحب علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ میں دین کہاں سے حاصل کر رہا ہوں، میں دین کہاں سے سیکھ رہا ہوں۔ دوست اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، دوستی کے اثرات ہوتے ہیں۔ یقیناً ہم سارے اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے ذرا، ہمیں بھی نیکوکاروں کی دوستی نے فائدے دیے ہیں اور بروں کی دوستی نے کہیں نہ کہیں ضرور ضرب لگائی ہے، ضرور توڑا ہے انہوں نے۔ اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اگر آپ کسی دنیا دار، کسی حکمران، کسی سیاستدان، کسی امیر اور بڑے وڈیرے کے پاس جاؤ گے، اس کے پاس بیٹھو گے، جتنی دیر تک اس وڈیرے کے پاس بیٹھیں گے، اس کے جاہ و جلال کو، اس کے منصب کو، اس کی دولت کو، اس کی گاڑی کو، اس کے محل کو، اس کے بنگلے کو، اس کے گھر کو، اس کے ڈیرے کو، اس کے ملازمین نوکروں کو دیکھ کے تمہارے دل میں آئے گا کاش میرے پاس بھی یوں ہوتا، کاش میں بھی ایسا بن جاؤں، کاش میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی یوں کرتا، یوں کرتا۔ اس بڑے کو، اس دیکھ کو، اس دنیا دار کو دیکھ کے ضرور متاثر ہوں گے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی لمحے کبھی اگر تمہارا پالا کسی اللہ والے کے پاس پڑا ہو، کسی نیکوکار کے ساتھ ہو، اولیاء کے پاس جا کے بیٹھو، آپ انہیں دیکھیں گے تو جتنی دیر بیٹھیں گے وہاں تمہارا دل کرے گا کاش میں بھی یوں نمازی ہو جاؤں، کاش میں بھی یوں اجلا دھلا ہو جاؤں، کاش میں بھی یوں روزے دار ہو جاؤں، کاش میں بھی یوں سخاوت کروں، کاش میں بھی بہتر ہو جاؤں۔ تو فرمایا دونوں کے پاس گئے، دنیا دار کے پاس بھی، نیکوکار کے پاس بھی۔ دنیا دار کی بیٹھک نے اسی طرح اثرات ڈالے، جتنی دیر بیٹھے دل کرتا رہا کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، اور اگر نیکوکار کے پاس گئے تو دل کرتا رہے کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ تو دوستی، دونوں کی دوستی جو ہے وہ اثر ڈالتی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہماری دوستی جو ہے وہ نیک ہو۔